ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, وہ لوکدی نہیں، انجی گل محبت ہو جائے کسی کے ساتھ تو وہ چھپتی نہیں، وہ بالآخر ظاہر ہوتی ہے۔ محبت بندہ چھپا نہیں سکتا، وہ بول اٹھتی ہے کہ اس کو فلاں سے محبت ہے، اس کے آنکھوں سے، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو فلاں سے محبت ہے۔ ہمیں تو اہل بیت سے محبت سے بھی اوپرلے درجے کا جذبہ ہے جس کو مودت کہتے ہیں۔ وہ کیسے چھپ سکتا ہے اور اس کو ہم کیسے چھپا سکتے ہیں؟ ہم اس پہ قادر ہی نہیں ہیں کہ اس جذبے کو چھپا لیں۔ تو جن سے محبت سے بھی اوپرلے درجے کی ہماری کا رشتہ ہے، محبت سے بھی اوپر والا درجہ مودت کا، تو اس کو اب سینے میں دبا کے ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ پھر اس کا بہترین ذریعہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ جن سے محبت ہوگی ان کا ذکر ہوتا ہی رہے گا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مستدرک میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ حدیث پاک بڑی ہی توجہ طلب ہے، بہت ہی سبق آموز ہے۔ انسان کی زندگی اگر اس کو کوئی سمجھ لے تو انقلاب برپا کر دینے والی ہے، بلکہ بڑے بڑے فتنے جو ہیں ان فتنوں کو رد کر دینے والی ہے، بڑی بڑی سازشوں کو الٹ کے رکھ دینے والی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے ایک دن فرمایا، آج کل چونکہ آج کل نہیں شروع سے ہی دین کے نام پہ بڑا کچھ ہوتا ہے، دین کے نام پہ واردات ہوتی ہے، عبادت کے نام پہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا جاتا ہے، عبادت کا بہانہ بنا کے بتایا جاتا ہے کہ جی بس اللہ کی عبادت کریں۔ یہ کون سی باتیں ہوئی کہ پنجتن پاک کو مانے، اہل بیت کو مانے، بس اللہ تعالیٰ کی بات کریں۔ تو آئیے احباب گرامی، ان نام نہاد اللہ والوں کا ایسا کچا چٹھا کھولا ہے میرے مصطفیٰ نے، جو عبادت کے نام پہ واردات کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالہ سے۔ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا، لو ان رجلا، کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو، صافنا، صافانہ کا معنی انہوں نے ساتھ ہی بیان کیا، اے جمع قدمہ ہے، یعنی بڑے مستقل قدم جما کے کھڑا ہوا ہو، یعنی پکا ہی ڈیرا اس نے لگا لیا ہو۔ صافانہ، اس نے اپنا مصلی ہی بچھا لیا ہو، اس نے اپنے اٹھنے بیٹھنے عبادت کرنے تسبیح کی جگہ کا ایک مقام متعین کر لیا ہو۔ کون سی جگہ؟ بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم، یا رکن یمانی اور مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ کی جگہ ہے، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی جگہ ہے اور ایک طرف رکن یمانی ہے، حجر اسود ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنا شدید عبادت گزار کہ اس کی زندگی کا یہ معمول بن گیا کہ وہ گھر سے آتا ہے، وہ رہتا ہی ہے خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے قریب قریب، مصلی بچھا کے عبادت کرتا ہے۔ ثم صلی، پھر وہ وہاں آ کے نمازیں پڑھتا ہے، وصام، اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ توجہ ہے تمام دوستوں؟ رہتا کہاں ہے؟ صافانہ، یعنی پکے ڈیرے ہیں اس کے۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا صافانہ، اے جمع قدمہ ہے، بالکل اس نے اپنا ڈیرہ ہی وہاں بنا لیا۔ اتنا، یہ مسجد میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، بعض نمازی اپنی جگہ متعین کر لیتے ہیں، پھر امام کو بھی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو کہہ کر کے چاچو جی تسی ادھر ہو جاؤ، کہے گا نہیں میں اتنے ہی بہنا ہے۔ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی ایسے نمازی آپ کو ملیں گے۔ وہ بھی ایسا کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی جگہ ہی بنا لی ہو خانہ کعبہ میں، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان میں جگہ۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب طواف کرتے ہو نا خانہ کعبہ کا، تو جو مرضی دعائیں مانگو،
جو مرضی، اردو میں مانگو، پنجابی میں، جیسے آپ کو آتی، لیکن رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بالخصوص پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ یہاں کیا مقصد ہے؟ فرمایا اس جگہ پر اللہ ہزاروں لاکھوں فرشتے متعین فرماتا ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک ایک علاقہ، اس کونے سے لے کر اس کونے تک، وہاں فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ فرشتوں جب یہ طواف والے دعا مانگے تو تم کہنا آمین، تم نے کہنا آمین۔ یہ وہ جگہ ہے، اس فرشتوں کے آمین والی جگہ پہ وہ اپنی عبادت کا ڈیرا لگائے، پکا پکا وہاں بیٹھ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھا ہوا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ثم لقی اللہ عز وجل، اور پھر وہاں پر ہی مر جائے، اس کو موت آ جائے خانہ کعبہ میں، اس جگہ پہ جہاں فرشتے ہر وقت آمین آمین اور اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وَهُوَ مُبْغِضُ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس نمازی، اس روزے دار، اس کعبے میں رہنے والے حاجی صاحب جو ہے، اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دخل النار، اللہ اس بات کا حیا نہیں کرے گا کہ یہ حاجی صاحب ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ تو کعبے کے سین میں تھا، یہ تو مجھے سجدہ کر رہا تھا، یہ تو بہت اللہ اللہ کر رہا تھا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینکو، اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینکو۔ کتنا خطرناک مرحلہ فکر ہے۔ تو احباب گرامی، یہ حدیث پاک تو آپ نے سن لی، اس کو سننے کے بعد ہم نے کیا اپنا نتیجہ کیا نکالنا، سوچنا کیا ہے کہ عبادت ضروری ہے، سجدہ ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، خانہ کعبہ اعلیٰ مقام ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن آپ کے اور میرے نبی، آپ کے اور میرے رسول، اللہ کے رسول یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، اہل بیت کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اہل بیت سے دل میں اگر بغض ہو، تم خانہ کعبہ میں عبادت کرتے بھی مر جاؤ تو اللہ تمہیں جہنم میں بھیج دے گا۔ اچھا اب کلمہ کدھر گیا اس کا؟ اس کی نمازیں کدھر گئیں؟ اس کی عبادات کدھر گئیں؟ توحید اور رسالت کی گواہی کدھر گئی؟ ضائع ہو گئی۔ کیوں ضائع ہو گئی؟ اہل بیت سے بغض رکھا اس نے۔ تو احباب گرامی، میں آپ احباب سے یہ درخواست کروں گا کہ ایمان پہ موت ہو جائے تو بڑی بات ہے، تو کوشش کریں، اپنے بارے میں کوشش کریں، چھوڑیں دنیا کو کہ دنیا کیا کرتی پھرتی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہے۔ اصل فائدہ تو تب ہے نا کہ موت ایمان پہ ہو جائے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اگر اہل بیت اطہار سے بغض ہے تو جتنا مرضی بندہ پائے اور چوٹی کا عبادت گزار بھی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ کعبے میں جا کے اس کی موت ہو جائے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ ذہن سے یہ خیال نکال دے کہ وہ اللہ کو راضی کر کے جنت میں جا رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ اس کے لیے سزا ہے۔ اس لیے کسی کی باتوں میں ہم آ جائیں اور کسی کے بہکاوے میں ہم آ جائیں، بہکاوے میں کہ وہ جی چھوڑیں، یہ تو مسلمان سنیوں والی باتیں نہیں ہیں، تو یاد رکھیں یہاں مسئلہ شیعہ سنی یا دیگر کسی کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے ایمان کا۔ کس کا ہے؟ ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو اگر موت ایمان پہ ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو احباب گرامی، یہ آپ بات سن لی ہے، اردو میں تو یاد رہے گی نا، پنجابی میں آپ کو، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک آپ نے سنی ہے، یہ حدیث پاک آپ کے سننے کا فائدہ تب ہے آپ گھر جا کے اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اپنے بیوی کو سنائیں، اپنی بیٹی کو سنائیں، بیٹوں کو سنائیں، اپنے دوستوں کو سنائیں کہ آج جیسے گئے سے ارستے بابا جی امیر شاہ صاحب چکھڑ شاہ صاحب دے، اتھوں اساں حدیث سنی ہے نبی پاک علیہ السلام دی۔ حضرت امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط پر بالکل صحیح ہے، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے
کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط پر بالکل صحیح حدیث پاک ہے، مستدرک میں امام حاکم لے کے آئے ہیں، تو پتہ چلا اگر یہ حدیث صحیح ہے، میرے رسول کا فرمان بجا ہے، تو آپ ضرور جا کے بتائیے گا، اس کو آپ بلا نہ دیجئے گا، اور سستی اور غفلت سے بھی کام نہ لیجئے گا، یقیناً جا کے سنائیے گا کہ ایسے آج گئے سی تو حدیث سن کے آئے کہ اہل بیت نہ بغض رکھن والا بندہ پاویں کعبے جی رہندا ہوئے، اتھے روزے رکھ رکھ عبادت کردا ہوئے، وہ جنت چ نہیں جائے گا، اللہ انہوں فرمائے گا انہوں جہنم دے وچ سٹ دیو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو احباب گرامی، اب یہ بغض جو ہے، یہ بھی اس کی بھی تو کوئی نشانی ہوتی ہے نا۔ بغض کی نشانی یہ ہے کہ جب ہم اہل بیت کا ذکر کریں تو جس کے دل میں بغض ہے اس کا دل پریشان ہو، تنگ پڑنے لگے اور ٹینشن بولے کہ یار یہ اب بڑی دیر سے اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، اس نے کوئی اور ذکر ہی نہیں ابھی تک کیا، تو اس کو چاہیے کہ یہ کوئی اور ذکر بھی کرے اور اس کا دل پریشان ہو جائے۔ یہ جو دل کی پریشانی آتی نا ذکر اہل بیت سن سن کے، یہ بغض کی بہترین نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ مالک ہمیں بغض اہل بیت سے محفوظ فرما لے، اور ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے، کیونکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کشاف میں، حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، یہ وہ دو بزرگ ہیں کہ جن کا نام ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے، امام فخر الدین رازی اور علامہ زمخشری تفسیر کشاف والے، انہوں نے یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد، جو دنیا میں آل محمد سے بغض رکھتا تھا نا، جس سے ہضم نہیں ہوتا تھا اہل بیت کا ذکر، فرمایا ہوگا کیا، جاء یوم القیامت، وہ قیامت والے دن سب کے سامنے یوں چلا رہا ہوگا، مکتوبا بین عینیہ، اس کے یہاں پر لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اس کو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ کتنا خطرناک مرحلہ ہے یہ، جنت کی خوشبو 500 میل دور سے آنا شروع ہو جائے گی جنہوں نے جنت میں جانا ہے، حدیث پاک ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ خوشبو تو وہ سونگیں گے جنہوں نے جنت میں جانا ہے۔ تو جو اہل بیت سے بغض رکھتا تھا اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، وَلَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی، جنت میں جانا اس کے نصیبوں میں کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی، لمحہ فکریہ ہے، یہ بڑی سازش کے تحت، بڑی سازش کر کے اس کو متنازع بنا دیا گیا کہ یہ اہل سنت کا ایسا نہیں ہے، اہل سنت جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو ایسے کرنا چاہیے، کنڈیشن لگا کے، شرط لگا کے، مقید کر کے اپنی طرف سے کہ اگر ذکر کرنا ہے تو اتنا اور اتنا۔ یہ یاد رکھیے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر جتنا بھی کرو وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اہل بیت اطہار سے مودت ہے، محبت ہے، اس لیے ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں۔